السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تہران پر حملے کی تیاری کا حکم صادر کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق ایران پر حملے سے متعلق بیان اسرائیل کی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کوہاوی نے دیا۔ انہوں نے کہا، واشنگٹن جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے تہران پر جس قدر بھی پابندی عائد کر دے، لیکن ایران پر آئندہ برسوں میں ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کی دھمکی کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر جواب دیں گے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا اور تہران پر متعدد اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی خواہش مند ہے، جس پر اسرائیل نے معاہدے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے لیے خاطر خواہ حفاظتی اقدامات شامل نہیں ہیں۔ اسرائیل نے 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ کے معاہدے سے دستبرداری کا خیر مقدم کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ کچھ بہتری کے باوجود اس معاہدے میں واپسی عملی طور پر نقصان دہ ہے اور یہ حکمت عملی سے بھی مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ایران کو جوہری پروگرام کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دینا ایک ناقابل قبول خطرہ ہوگا اور خطے میں جوہری پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے فوج کو موجودہ منصوبوں کے علاوہ متعدد آپریشنل منصوبے تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ان منصوبوں کو دیکھ بھال کر کے اور آنے والی سال کے دوران ان کی ترقی کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ جو لوگ ان منصوبوں کو انجام دینے کا فیصلہ کرتے ہیں یقیناً وہ سیاسی رہنما ہیں، لیکن ایسے منصوبوں کو تیار رکھنا ہوگا۔ خیال رہے، ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران نے اپنی فوجی مشقوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جس میں خلیج عمان میں رواں ماہ بحری مشق کے ایک حصے کے طور پر کروز میزائل فائر کرنا شامل ہے۔ 8 مئی 2018 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے چین، روس، برطانیہ، جرمنی سمیت عالمی طاقتوں کے ہمراہ سابق صدر براک اوباما کے جانب سے کیے گئے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران بیلسٹک میزائل بنانے کے تمام پروگرام بند کر دے گا اور اس معاہدے کے متبادل کے طور پر ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی اور اسے امداد کے لیے اربوں روپے حاصل ہوں گے۔ 3 جنوری 2020 کو بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد دونوں ممالک میں غیر معمولی کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ 6 جنوری کو ایران نے امریکی حملے میں قدس فورس کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے سے مکمل طور پر دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ ایران نے فورڈو میں کسی بھی نئی تعمیر کا عوامی سطح پر اعتراف نہیں کیا ہے، جس کو مغربی دنیا نے 2009 میں دریافت کیا تھا، جس کے بعد عالمی طاقتوں نے تہران کے ساتھ 2015 کا جوہری معاہدہ کیا تھا۔ اگرچہ اس عمارت کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہے، تاہم صدر منتخب ہونے والے جو بائیڈن کے دور کے آغاز سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کے اختتامی دنوں میں فورڈو میں ہونے والے کوئی کام ممکنہ طور پر نئی پریشانی کو جنم دے گا۔ پہلے ہی ایران جولائی میں ایک پراسرار دھماکے کے بعد اپنی جوہری مرکز میں تعمیر کر رہا ہے، جسے تہران نے تخریب کاری کا حملہ قرار دیا تھا۔ ایران کا مطالعہ کرنے والے مڈل بیری انسٹی ٹیوٹ برائے بین الاقوامی مطالعے کے جیمز مارٹن اور سینٹر برائے جوہری عدم پھیلاؤ کے ماہر جیفری لوئس نے کہا کہ اس مقام پر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کا احتیاط کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ ایران کا جوہری پروگرام کس سمت میں گامزن ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ بین الاقوامی اٹامک توانائی ایجنسی، جس کے انسپکٹر جوہری معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ایران میں موجود ہیں، نے بھی فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ایجنسی نے ابھی تک اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ آیا اگر ایران نے انہیں فورڈو میں کسی بھی قسم کی تعمیرات سے آگاہ کیا تھا یا نہیں۔
فوڈو سائٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز ستمبر کے آخر میں ہوا۔ خبر رساں ایجنسی اے پی نے ٹیکنالوجیز کی جانب سے مصنوعی سیارے سے لی گئی تصاویر میں دکھایا تھا کہ تہران کے شمال مغرب میں تقریباً 90 کلومیٹر جنوب مغرب میں قائم مقدس تصور کیے جانے والے شہر قم کے قریب یہ تعمیر ہو رہی ہے۔ 11 دسمبر کو مصنوعی سیارے کی تصویر میں دکھایا گیا تھا جس میں درجنوں ستونوں والی عمارت کی کھدائی کی بنیاد دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح کے ستون زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں عمارتوں کو سہارا دینے کے لیے ان کی تعمیر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تعمیراتی سائٹ فوڈو کی زیر زمین سہولت کے شمال مغرب میں واقع ہے، جو اسے ممکنہ فضائی حملوں سے بچانے پہاڑ کے دامن میں بنی ہے، اور یہ جگہ فوڈو میں دیگر معاونت اور تحقیقی اور ترقیاتی عمارتوں کے قریب ہے۔ ان عمارتوں میں ایران کا قومی ویکیوم ٹیکنالوجی سینٹر بھی شامل ہے۔ ویکیوم ٹیکنالوجی ایران کی یورینیم گیس سینٹریفیوجز کا ایک اہم جز ہے جو یورینیم کی افزودگی کرتی ہے۔ ٹرمپ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر ایران کے جوہری معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، جہاں سابقہ معاہدے کے تحت ایران نے اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے بدلے اپنی یورینیم کی افزودگی کی محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ٹرمپ نے معاہدے سے دستبردار ہونے کی وجہ سے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، اس کے علاقائی پالیسیوں اور دیگر امور کو قرار دیا تھا۔ جب امریکہ نے پابندیاں بڑھا دی تو ایران نے بتدریج اور عوامی سطح پر معاہدے کی حدود کو ترک کر دیا، کیونکہ بڑھتے ہوئے کشیدہ حالات و واقعات کی وجہ سے دونوں ملک سال کے آغاز میں جنگ کے قریب آ گئے تھے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران نے فوڈو میں یورینیم کی افزودگی روکنے اور اس کے بجائے اسے ایٹمی طبیعیات اور ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ لوئس نے کہا، یہ مقام ایران کے جوہری معاہدے کے نتیجے میں ہونے والے مذاکرات کا ایک اہم مرکز تھا۔ امریکہ ایران پر اسے بند کرنے پر اصرار کرتا رہا ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اسے سرخ لکیر قرار دیتے رہے ہیں۔ معاہدے کے خاتمے کے بعد ہی ایران نے وہاں پر افزودگی کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ امریکہ نے ایران سے زیر حراست امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تہران پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ واضح رہے کہ ایران پہلے ہی اقتصادی پابندیوں کے باعث کرونا وائرس کے تدارک میں مالی مشکلات سے دوچار ہے اور تقریباً 35 برس بعد IMF سے قرض مانگنے پر مجبور ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے تازہ پابندیاں ایران پر مزید اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں۔ اس ضمن میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ایران زیر حراست چند امریکیوں کو چھوڑنے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ تہران کی تیل برآمد کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے مسلسل دباؤ جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے 2015 کو منسوخ کر دیا تھا، جس کا مقصد خطے میں ایران کو اپنی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور میزائل پروگرام سے دستبرداری تھا۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی پیٹرو کیمیکلز کی تجارت کرنے والے جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ اور چین میں قائم 9 اداروں کے ساتھ ساتھ 3 ایرانی افراد کو بلیک لسٹ کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے سیکرٹری نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ 8 اعلیٰ عہدیداروں پر پابندیوں کے ساتھ ایران میں کان کنی اور دھاتوں کی پیداوار کی 1 درجن سے زائد کمپنیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی ایرانی، مسلح افواج کے نائب چیف آف سٹاف محمد رضا اور ملیشیا کے سربراہ غلام رضا سلیمانی سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔